الحمدللہ الذی ہدانا صراط الطریق وجعلنا التوفیق خیر الرفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالہدایٰ حقیق ونور من الابتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وسعدوا فی معارج الحق بالتحقیق اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام احباب مل کر بارگاہ رسالت میں بآواز بلند اسلام کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفیاء دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصائل محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین ذویل احترام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 27ویں کی رات ہے، طاق رات، لیلۃ القدر کی رات کے نام سے مشہور ہیں طاق راتیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الفطر من العشر الاواخر من رمضان او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ خالق کائنات، پچھلے جتنے بھی نبی آئے بڑی عظمتوں والے، بڑی شانوں والے، بڑی رفعتوں والے، خالق کائنات تو نے انہیں بڑی بڑی عمروں سے نوازا کہ کسی کی 900 سال عمر تھی، کسی کی 200 سال عمر تھی، کسی کی 600 سال عمر تھی۔ مولا میری امت کی تو اوسط عمر 60 سال ہے، کسی کی 70 ہو جائے گی، بہت بڑھ گیا تو 100 ہو جائے گی۔ خالق کائنات ایک طرف 900 سال کی عبادت ہے، ایک طرف 60 سال کی عبادت ہے، مولا پھر ہم افضل امت کیسے ٹھہریں گے؟ فرمایا اے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے بارے میں ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ آپ اگر دوسرے نبیوں کی امتیں اور ان کی عمریں 900 سال اور کئی مہینے اور کئی سالوں سے نوازا گیا، صدیوں سے نوازا گیا، تو آپ کی امت کی رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے کہ ان کی ساری عمروں کی عبادت ایک طرف، آپ کی امت کی ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ پھر لیلۃ القدر اللہ کی انعاموں میں سے ایک انعام ہے کہ جس میں رب ذوالجلال کی رحمتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں اور رب اپنے خصوصی انعاموں سے نوازتا ہے۔ آج سے 74 سال پہلے 14 اگست 1947 27ویں کی رات تھی کہ جس رات میں رب ذوالجلال نے دنیا کے مسلمانوں پر اور خصوصاً بر صغیر کے مسلمانوں پر ایک بہت بڑا انعام کیا کہ ہمیں مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان سے نوازا، اور پھر اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے بڑی قربانیاں دیں۔ ہم نے مطالعہ پاکستان میں پڑھ تو لیا کہ 14 اگست کو پاکستان مرز وجود میں آیا اور ہم نے سن بھی لیا، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ وہ قربانیاں کیا تھیں۔
جو ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنانے کے لیے دی تھیں، وہ قربانیاں کیا تھیں؟ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب تقسیم ہند ہوئی، پاکستان بنا، تو جو لوگ ہندوستان میں رہ گئے تھے ان پر بڑے ستم ڈھائے گئے، بڑے مظالم کیے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ہجرت کرنے کے لیے نکلنے لگے تو میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھایا اور چل دیا کہ اب ہم نے پاکستان میں جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان عورت بھاگ رہی ہے، اس کے پیچھے چند ہندو، چند سکھ لگے ہوئے ہیں اس کی عصمت کے لیے۔ تو اس نے دوسری منزل پر جا کر چھلانگ لگا دی۔ جب اس نے چھلانگ لگائی تو اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ وہ میرے سامنے گری ہوئی تھی تو میں اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر جا رہا تھا، اور وہ عورت مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ کاش اگر آج میرا بھائی ہوتا تو مجھے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتا، کاش اگر میرا باپ ہوتا تو اسی طرح مجھے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ اب میں نے ایک ہجرت نہیں کرنی، اب میں نے تین ہجرتیں کرنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو 1 کلومیٹر کندھوں پر اٹھا کر ایک جگہ پر پہنچاتا، پھر 1 کلومیٹر پیچھے واپس آتا، پھر اس عورت، وہ نوجوان عورت جس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی، معذور عورت، اسے کندھوں پر اٹھاتا، پھر 1 کلومیٹر سفر کرتا۔ اس طرح میں نے ایک ہجرت نہیں، میں نے تین ہجرتیں کی ہیں۔ شاعر کہتا ہے نا کہ درد ہجرت کے ستائے ہوئے لوگوں کو کہیں سایہ در بھی نظر آئے تو گھر لگتا ہے، اور مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ جو واجب بھی نہیں تھے۔ سامعین ذویل احترام، یہ قربانیاں تھیں، اور یہ قربانیاں انہوں نے کس کے سہارے پر دی تھیں؟ ایک رب کا سہارا تھا اور ایک نعرے کا سہارا تھا۔ وہ نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ اس نعرے کے سہارے انہوں نے قربانیاں بھی تھیں، اور یقین مانیے اگر قائد اعظم محمد علی جناح یہ نعرہ نہ لگاتے تو پاکستان کی پے بھی معرض وجود میں نہ آتی۔ پاکستان مذہب کارڈ پر بنا ہوا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یہ ہے ہمارا ماضی۔ ہم جو نوجوان، یہ باتیں نوجوانوں کے لیے ہیں کیونکہ بزرگوں نے دیکھے بھی ہوں گے وہ بات۔ یہ ہے ہمارا ماضی۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، 28 مئی 1998 کو چاغی کے مقام پر پاکستان نے 5 ایٹمی کامیاب دھماکے کیے، اور پاکستان نے اعلان کر دیا کہ آج سے وہ ایٹمی طاقت ہے۔ تو جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو فلسطین میں ایک بچہ پتھر اٹھائے، اسرائیلی ٹینکوں کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے پتھر یوں للکارا، اور وہ کہتا ہے کہ ڈو ناٹ لک ایٹ دا اسٹون ان مائی ہینڈ، لک ایٹ دا ایٹم بم ان پاکستان، کہ اے اسرائیلی ٹینکوں میں بیٹھے ہوئے فوجیوں، میرے ہاتھ میں اس چھوٹے سے کنکر کو، اس چھوٹے سے پتھر کو نہ دیکھو، بلکہ پاکستان میں بنے ہوئے ایٹم بم کو دیکھو۔ یہ دنیا نے ہم سے امیدیں وابستہ کی ہیں کہ فلسطین میں جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا تو فلسطین میں باقاعدہ طور پر مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھیں، انڈونیشیا تک خوشیاں منائی گئی تھیں کہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا ہے۔ یہ دنیا کے مسلمان ہم سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اور ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان کس جگہ پر کھڑے ہیں کہ ہم سے ہماری مسجدوں کے سپیکر اتار لیے گئے، ہم خاموش رہے، ہمارے علماء کو سرعام گولیاں ماری گئیں، ہم خاموش رہے۔ اور پھر مزے کی بات اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے دلوں سے ہمارے نبی کی ناموس کو نکالنے کے لیے، ناموس کی حفاظت کے لیے، آواز اٹھانے کے لیے ہم پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور ہم اب بھی خاموش ہیں۔ یورپی یونین میں قرارداد باقاعدہ طور پر منظور ہوئی ہے کہ جب تک پاکستان میں سے 295 سی جو کہ ناموس رسالت کے لیے قانون پاس کیا گیا ہے، اگر آئین میں سے وہ نہ نکالا گیا تو یورپ پاکستان کا بائیکاٹ کرے گا۔ ہم آج بھی خاموش ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی تردید، اس میں کوئی وضاحت نکل آئے، حالانکہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں دیکھیں نا تو ان کے چھوٹے بچے بھی حضور کی ناموس کی جب بات آ جاتی تو ان کا چھوٹا سا بچہ بھی خاموش نہ رہتا۔ مدینہ المنورہ کا صحن ہے، میرے آقا کی محفل جمی ہے،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں۔ ایک اور پھر سامعین ذویل احترام، اس محفل پر میرے ماں باپ قربان کہ جس محفل کا سرپرست مدینے کا تاجدار ہو، اقلیم رسالت کا آخری تاجدار ہو، براق برق رفتار کا یکتا سوار ہو، آمنہ کا لال ہو، ماہی بے مثل مثال ہو، صدیق کا آقا ہو، احمد مختار ہو، محمد ابرار ہو، اور جس کے سامعین ابو بکر و عمر ہو، عثمان و علی ہو، اس محفل پر میرے ماں باپ کی عزتیں قربان۔ میرے آقا کی محفل جمی ہے، ایک نوخیز عمر لڑکا، بچہ چھوٹا سا، اپنے چچا کے ساتھ چچا کی انگلی پکڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، حضور علیہ السلام کی محفل سنتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کئی دن آتا رہا۔ ایک دن اس کا چچا کسی وجہ سے محفل میں نہ آ سکا تو وہ چھوٹا بچہ خود بخود حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اور اس دن حضور علیہ السلام قیامت کا منظر بیان فرما رہے تھے۔ تو اس نے وہ سارا منظر سنا، واپس گیا تو اس نے اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا، آج ہمارے محبوب نے، ہمارے نبی نے قیامت کا وہ منظر پیش کیا ہے کہ جس منظر کو سن کر ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے سامنے قیامت برپا ہو گئی ہے۔ کیونکہ جب حضور گفتگو فرماتے تھے اور جس فصاحت سے حضور گفتگو فرماتے تھے تو وہ یقیناً دلوں میں اتر جانے والی باتیں ہوتی تھیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضور نے آج بڑی اچھی بڑی فصاحت کے ساتھ قیامت کا منظر پیش کیا ہے۔ وہ اس نوعمر لڑکے کا چچا منافق تھا، اس نے کہا کہ اگر اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی کہ معاذ اللہ، اگر حضور سچے، اگر محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ جب اس چھوٹے بچے نے یہ بات سنی نا تو کانپ گیا کہ اے چچا، آپ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھے، دنیا میں سارے رشتوں سے آپ مجھے عزیز تھے، میں آپ کا بڑا احترام کرتا تھا، اس وجہ سے کہ آپ نے میری انگلی پکڑی اور مجھے دربار مصطفیٰ میں لے گئے تھے، اور آج آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا کہ اب میرے پاس دو رستے ہیں۔ ایک رستہ یہ ہے کہ میں اپنے نبی سے غداری کروں، نبی سے خیانت کروں اور اس بات کو چھپا لوں، اور دوسرا رستہ یہ ہے کہ میں اپنے نبی سے وفاداری کروں اور ساری بات میں اسی طرح بتا دوں۔ اور یقیناً حضور کے سامنے، آقا کی ناموس کے سامنے دنیا کی ساری رشتہ داریاں ٹھوکر کی نوک پر ہیں۔ میں ابھی حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا اور یہ باتیں بتاؤں گا۔ تو اس کا چچا نوعمر لڑکے کا کہنے لگا کہ تو چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، تیری بات پر کس نے یقین کرنا ہے، بے شک جا اور بتا دے۔ تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، سارا معاملہ عرض کیا، یا رسول اللہ میرا چچا اس طرح منافق ہے۔ تو اسی دوران وہ چچا جس کا نام جلاس بن سوید تھا وہ بھی آ گیا، وہ قسمیں اٹھانے لگا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو اب وہ لڑکا جس نے ساری بات کی تھی وہ سامنے کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشورہ کیا، حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہ چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، اس کی بات کا کوئی یقین نہیں ہے، ہمیں بڑے کی بات ماننی چاہیے اور اس چھوٹے کو ایک سائڈ پہ کر دینا چاہیے۔ جب اس بچے نے یہ بات سنی نا تو اس نے رب کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلا دیا اور عرض کی کہ مولا اگر میں تیرے محبوب کی ناموس میں سچا ہوں تو پھر آج مجھے سچا ثابت کر، اور اگر تیرے محبوب کی ناموس میں جھوٹا ہوں تو پھر مجھے جھوٹا ثابت کر۔ ابھی یہ دعا مانگی ہی تھی کہ جبرائیل امی آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کا آپ کی طرف پیغام ہے، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر، کہ اے محبوب یہ جو منافقین ہیں یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اس چھوٹے بچے کے حق میں رب کی گواہی آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے اس چھوٹے بچے کو بلایا، اور کس طرح بلایا؟ فرمایا اس چھوٹے خوش نصیب کو بلاؤ کہ جس کی گواہی اس کا رب دے رہا ہے۔ کیوں
کہ انہوں نے ناموس رسالت کے سامنے اپنی ساری رشتہ داریاں، اپنے سارے ناطے ایک طرف رکھ کے آقا کی ناموس کو، آقا کی عزت کو آگے کیا۔ اور آج ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان ہر اس بات پر خاموش ہیں کہ جس میں آقا کی ناموس بھی آتی ہے، جس میں ہمارا دین بھی آتا ہے، ہمارا مذہب بھی آتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ ہم مسجد سے، محراب و منبر سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمارا مسجد سے، ہمارا محراب و منبر سے رابطہ کمزور ہو گیا ہے۔ سامعین ذویل احترام، جب انگریز بر صغیر میں آیا تھا نا، تو جب وہ ملازمتیں دینے لگتی تھے، نوجوان ان کے پاس آتے تو وہ ان سے سوال کرتے تھے کہ کیا تو مسجد میں جاتا ہے؟ اگر نوجوان آگے سے کہتا نا کہ نہیں میں مسجد میں نہیں جاتا، میرا بابا جاتا تھا، تو وہ اسے کہتے تھے ویری گڈ، تو صحیح بندہ ہے، کہ مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، تیرا بابا جو جاتا تھا بس ہو گیا۔ وہ اس سے پوچھتے تھے کیا تو قرآن پڑھتا ہے؟ تو وہ کہتا تھا نہیں میں قرآن نہیں پڑھتا، میرا بابا پڑھتا تھا۔ تو انگریز اسے کہتا تھا ویری گڈ، تو بہت ہی اچھا بندہ ہے، قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت، تیرے بابے نے جو پڑھ لیا بس مسلمان ہونا ہی کافی ہے۔ تو یہ ایک عالمی سازش کے تحت ہماری نوجوان نسل کو مسجد سے، محراب و منبر سے الگ کیا گیا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، ہم ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا رابطہ مسجد سے، محراب و منبر سے نئے سرے سے قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں آپ جو نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اور تعاون میں نہ آپ کا چندہ چاہیے، نہ آپ کے پیسے چاہیے، نہ آپ سے کوئی بھینس، بکری، گائے چاہیے۔ تعاون میں آپ کے 30 دنوں میں سے ایک دن کے، 30 دنوں کے 720 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ مسجد کے لیے، محراب و منبر کے لیے وقف چاہیے۔ اور اکثر دوست احباب کہتے رہتے ہیں، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو دوست احباب کہتے گلہ شکوہ بھی کرتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں کہ آپ آگے نہیں آتے، آپ کو آگے آنا چاہیے، آپ ہمارے قائد بنے، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے۔ یقین مانیں، ہمیں کسی لیڈری کی ضرورت نہیں، کسی سرداری کی ضرورت نہیں۔ ہاں، موجودہ حالات میں جو دین کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مسجد، محراب و منبر کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ انسان کچھ کرے اور مسجد کی خدمت، محراب و منبر کی خدمت، دین کی خدمت، اسلام کی خدمت، حضور کی ناموس کی خدمت صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ مسجد سے، محراب و منبر سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، قائم کریں۔ پچھلے دن میں استاد العلماء تاج الفقہاء علامہ عبدالحق بندیالوی دامت برکاتہ اللہ رب العزت آپ کو لمبی عمر اور صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کے پاس بیٹھا تھا تو آپ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے دور کے لوگوں کو اس طرح مضبوط کیا ہوا تھا، اس طرح سمجھایا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ میرا اس طرح رابطہ تھا کہ اگر کوئی غیر مسلک کا آدمی انہیں چھیڑتا نا، ان سے کوئی بات کرتا، تو وہ آگے جواب میں اس غیر مسلک والے سے ایسے ایسے سوال کرتے کہ غیر مسلک والے کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ ان سوالوں کے جواب تو ہمارے مولویوں کے پاس بھی نہیں ہیں۔ تو وہ ایسا کیوں تھا؟ آپ کے آبا و اجداد، آپ کے باپ، آپ کے دادا، وہ کیوں ایسے تھے؟ اتنے مضبوط کیوں تھے کہ وہ بڑے بڑے مولویوں کو خاموش کروا دیتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا رابطہ مسجد سے، محراب و منبر سے مضبوط تھا، ان کا رابطہ مسجد سے، محراب و منبر سے قائم تھا۔ ہم ایک کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے، اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، اس علاقہ کے نوجوانوں کے لیے، کہ ایک کوئی تنظیم نہیں بنا رہے، پہلے سے کافی تنظیمیں ہیں، ایک حلقہ احباب بنا رہے ہیں جو کہ آپ کے تعاون سے چلے گا۔ اور تعاون یہ ہے کہ آپ رابطے میں رہیں۔ اس حلقہ احباب کے چند جو ہیں وہ سٹیپ ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک ہم واٹس ایپ گروپ بنا رہے ہیں، اس میں سبزادہ شاہ ظفر بھی موجود ہوں گے، میں بھی موجود ہوں گا۔ آپ نوجوانوں میں سے جو احباب اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں، چونکہ ڈیجیٹل دور ہے تو اس حوالے سے اگر اس میں کوئی شریک ہونا چاہتا ہے، اس میں آپ کسی بھی قسم کا عقائد سے متعلق، عمل سے متعلق کوئی بھی سوال آپ اس واٹس ایپ گروپ میں کریں، آپ کو ہر قسم کی رہنمائی مہیا کی جائے گی۔
اس کے علاوہ ہم ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہر تقریباً 2 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد ایک موٹیویشنل اسپیکر کوئی بھی اسکالر باہر سے بلا کر آپ نوجوانوں کے لیے، آپ نوجوانوں کی ذہنی تربیت کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی بھی ایک ٹاپک دیں گے جس پر وہ ڈسکس کریں گے. آپ کی، ہماری اور آپ کے صدقے ہم دونوں کی ذہنی تربیت ہو جائے گی. لیکن یہ سب اس صورت میں ممکن ہوگا جب آپ رابطے میں ہوں گے، اور رابطے کے ممکنہ ذرائع یہ ہیں، یہ سکندر اوان صاحب ہیں، قاری رمضان صاحب ہیں. میرا نمبر اگر کسی کے پاس ہے، نہیں ہے مجھ سے لے لیں. شاہد صاحب کا نمبر ہے، پرسنل طور پر آپ رابطہ کریں. لیکن خدارہ مسجد سے، محراب و منبر سے اپنا رابطہ مضبوط کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مسجد سے، محراب و منبر سے اور علماء سے رابطہ رکھ کر اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.